اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ خواتین و حضرات، آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کے کانوں سے ایک لفظ ضرور آپ گزرا ہوگا اور کبھی نہ کبھی آپ نے اس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ ہر انسان جو ماورائی علوم کی طرف جاتا ہے، جو روحانیت کی طرف جاتا ہے، جو تصوف کی طرف جاتا ہے، اس کا زندگی میں کبھی نہ کبھی اس لفظ سے واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ آج ہم اس میں اسرار بھی ہیں، اس میں بھید بھی ہیں، اس میں کنفیوژن بھی ہے، اس میں حقیقت بھی ہے، اس میں خیال بھی ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمزات، کہ ہر انسان کے ساتھ جو ہمزات پیدا ہوتا ہے، کیا وہ حقیقت ہے، کیا وہ خیال ہے، اس کی رینج کیا ہے، اس کی سپیڈ کیا ہے، اس کی برق رفتاری کیا ہے، اس کا کشف سے کیا تعلق ہے، اس کا روحانیت سے کیا تعلق ہے، اس کا روحانی سفر کے دوران کیا تعلق ہے۔ تو ہمارے پاس، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسے انسان جو ایک اتھارٹی رکھتے ہیں ہمزات کے بارے میں، تو آج ہمارے پاس وہ موجود ہے۔ تو ہم اس اسرار کے بھید، اس کے پردے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمزات ہے کیا، واقعی یہ اس کا وجود ہے یا یہ خیال ہے۔ تو ہمارے پاس آج داؤد جی صاحب حاضر ہیں اور ہم ان کے ساتھ اس پورے اسرار اور بڑا دلچسپ موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ داؤد جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی جب ہم درخواست کریں گے آپ آیا کریں گے۔ جی، آپ کی محبت، آپ سے مل کے ایک عجیب سا محبت اور سکون کا احساس ہو رہا ہے۔ تو داؤد جی مجھے بتائیں کہ یہ ہمزات عرصہ دراز سے یہ روحانی لوگوں کا، عام لوگوں کا کہنا کہ اسرار ہے، ایک بھید سے پردہ اٹھانے کی کوشش ہے، ہر بندہ جاننے کی کوشش کرتا ہے یہ خیال ہے یا حقیقت ہے۔ تو آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کا وجود ہے یا صرف باتیں ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا، اور اس بات کا بھی شکریہ آپ روحانیت کے رموز کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس بات کا بھی شکریہ آپ بزرگوں سے محبت اور پیار کا سلسلہ رکھتے ہیں۔ اور یہ پروگرام اس حوالے سے اہم ہو سکتا ہے کہ شاید اس پروگرام کے حوالے سے ہمارا تعلق اللہ سے بن جائے۔ یہ اس حوالے سے بھی اہم ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو کنفیوژنز میں پڑی ہوئی ہیں، جن کو ہم آشکار کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدلنے کا باعث بن جائے، یہ پروگرام اس حوالے سے بھی اہم ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمزاد کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ مجھے بھی انہی چیزوں کے شوق کا ایک بڑا اشتیاق رہا تھا، اور میں بھی اس چیز کی تلاش میں تھا کہ یہ صرف افسانوی باتیں ہیں یا ان میں کوئی حقیقت ہے۔ تو اسی لیے بہت سے وظائف کیے، پڑھائیاں کی، عملیات کیے، لیکن میرا ہمزاد کے ساتھ تعلق اس طریقے کا نہیں بن سکا جس طریقے کی جو ہے مجھے تپسیہ تھی، تلاش تھی، شوق تھا، وجدان تھا۔ ہوا کیوں نہیں؟ بالکل ایسے نہیں ہوا کہ یہ ماورائی طاقتیں بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہیں۔ تو اپنا تجربہ پورا کر لیا، میں نے کوئی کتاب نہیں چھوڑی، کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا۔ ہر وہ بندہ جو کہتا تھا کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور پھر بات کریں تو آپ کا ہمزاد آ جائے گا، میں نے وہ طریقے بھی اختیار کیے کہ بند کمروں میں سفید جو ہے وہ رنگ و روغن کرو، چنبیلی کے تیل میں جو ہے چراغ جلاؤ اور اپنے سائے کو دیکھو اور دیکھتے رہو۔ اور میں نے شمع بینی کر کے بھی دیکھ لیا، میں نے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی دیکھ لیا، مجھے تو کوئی ایسی تلاش نہیں ملی، مجھے تو وہ کوئی سفر کا جو ہے وہ نہیں ادراک ہوا جو کہ میں چاہتا تھا۔ ہاں، پھر میری زندگی میں ایک انسان آیا، ایک بندہ آیا۔ تو میں ہمیشہ اس بات کا داعی ہوں کہ آپ نے جس چیز کی تلاش کرنی ہے، جس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کے لیے کسی نہ کسی جو ہے استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم لوگ بہت ہی ناقص العقل کے لوگ ہیں۔ ہم جب کتاب ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ایک بندے کی ضرورت پڑی، ہمیں جب فریج لینی پڑتی ہے تو وہاں بھی ایک کتاب اور بندے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم جب کوئی اسکول میں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں تو استاد کی ضرورت پڑتی ہے، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں استاد، انجینئر استاد۔ ایک واحد شعبہ روحانیت کا ہے جس میں ہم اپنے استاد خود بنتے ہیں۔ تو اس چیز کا ادراک مجھے تب ہوا کہ جب ہم اللہ سے مانگنے کی طرف جاتے ہیں تو تب ہم کہتے ہیں کہ تب بھی ہم اپنے استاد خود ہیں اور خود ہی ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے چلے پڑتے ہیں۔ میں نے بھی بڑی کوشش کی، بڑے وظیفے کیے، بغیر استاد کے کیے۔ اور اچھا داؤد جی، یہاں پہ دیکھنے والے یقیناً ان کی انفارمیشن ملے گی، مختصر الفاظ میں یہ ہمزاد ہے کیا؟ اب کیے، بہت وظیفے کیے، بہت پڑھائیاں کی، ہمزاد نہیں ملا، ہمزاد نہیں ملا، جن نہیں نظر آئے، نہ جنات کی حقیقت کا پتہ چلا۔ اب ایک بندہ زندگی میں آیا، یہ سارا وہ تمہید اسی لیے تھی کہ سارے پینترے کر لیے، پھر ایک بندہ آیا اور اس نے پہلے دن ہی ہمزاد سے ملوا دیا۔
سبحان اللہ. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ میں نے تو مل لیا اپنے ہمزاد سے خود ملاقات کر لی. جس بندے نے اپنے ہمزاد سے خود ملاقات کر لی تو وہ کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں جو اتنا سفر طے کیا ہمزاد کے چکر میں، وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھائی سیکنڈ میں کام ہوتا ہے، 2.5 دن میں کام ہوتا ہے، 2.5 سال میں کام ہوتا ہے، 1 سیکنڈ میں. تو یہ ہمزاد جو میں کوشش کرتا رہا، پہلے تو لوگوں کو تصور ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمزاد ہوتا ہی نہیں. تو بابا جی کہتے ہیں 40 ہمزاد تو ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، لوگ تو ایک ہمزاد کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمزاد تو موجود ہے. اب جس بندے نے خود ہمزاد سے ملاقات کر لی تو اس کو تو پتہ چل گیا کہ ہمزاد ہوتا ہے. تو یہ کیسے آئے گا بھائی میری زندگی میں؟ یہ کیسے کام کرے گا؟ نہیں کرتا. یہ کرتا ہے کسی کی نگاہ، ولی کی نگاہ، کسی استاد کی نگاہ. یہ آپ کی پاور نہیں ہو سکتی روحانیت میں کہ آپ چاہو کہ میں اپنی مرضی سے ہمزاد کے ساتھ ملاقات کر لوں. ہمزاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. میں اس سسٹم کو نہیں مانتا. باقی ایک چیز میں مانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ہاں اگر کوئی ریئر کیس ہو کہ واقعتاً ہی کسی نے کہا ہو کہ جی ہمزاد میرا آیا اور اس نے جو ہے میرے کاموں میں میری مدد کی یا مجھے بتا دیا، مجھے انفارمیشن دے دی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی استاد نہیں، آپ کا کوئی بڑا نہیں، آپ کا پیر نہیں، فقیر نہیں، درویش نہیں، تو پھر جب آپ اس لائن میں قدم رکھو گے نا تو یہ آگ ہے. چاہے ہمزاد ہے، چاہے جن ہے، چاہے جو بھی ہے. پھر آپ کا داؤد جی آپ نے لفظ کیا امداد جن، اس کا تعلق روح سے ہے یا جن؟ نہ، اس کا روح سے تعلق نہیں. روح اور چیز ہے، روح کچھ اور چیز ہے. جنات ہے یا شیطان ہے؟ یہ آپ کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ماشاءاللہ صاحب علم ہے، آپ سب سمجھدار ہیں، پتہ ہے آپ کو ساری چیزوں کا. ہمارے دیکھنے والے جو ہیں نہیں بالکل آپ کو ماشاءاللہ. میں آج بلکہ اپنے قد کاٹ کو ایک بڑا فیل کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے مجھے کچھ آج بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. ماشاءاللہ صاحب علم کے ساتھ بیٹھنا ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے. میں یہاں پہ کچھ سیکھنے کے لیے آیا تھا. آپ نے مجھے بات کی قرآن و حدیث، تو قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے؟ بالکل قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ ہر بندے کا ہمزاد پیدا ہوتا ہے. میرا ہمزاد جو ہے وہ ایمان لے آیا. شاید کرین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہاں کرین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. بالکل کرین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت ہے. یہ آپ کے کاموں میں بھی اثر انداز ہوتا ہے، آپ کے کھانے میں بھی اثر انداز کرتا ہے. کچھ لوگ ہمزاد کو اندرونی یا باطنی طاقت کا نام دیتے ہیں یا اورا کا نام دیتے ہیں. اس میں کیا ان کی کنفیوژن ہے یا کیا ہے؟ نہیں یہ کنفیوژن ہے. اندرونی دنیا، اندر کی دنیا اور ہے. اندر کی دنیا روح کی دنیا ہے، روحانی دنیا ہے. بابا بلے شاہ نے فرمائی دیا اندر سارا کچھ، بہت کچھ ہے اس دنیا کے اندر. پاک کلندر دا رکھ کھوجا اپنے اندر. بالکل. یہ بہت رمزاد ایک مخلوق ہے، یہ خالق نے اس کو پیدا کیا ہے. اکثر عاملین اس کا استعمال کرتے ہیں، عملیات میں استعمال کرتے ہیں. آپ نے کیا استعمال؟ صوفیہ کرام جو ہے ان کی ہمزاد کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں صوفیہ کرام کی ہمزاد کے بارے میں رائے وہ مانتے ہیں، اس کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں. کئی جگہ پہ ایسا بھی میں نے دیکھا ہے ہمزاد کے معاملے میں کہ آپ نے کسی کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے تو ہمزاد ساری فائلیں آٹومیٹک سیٹ کر دیتا ہے. یہ اتنا پاورفل ہوتا ہے. اس سے بڑے کام اس سے لوگ ہمزاد کو قابو کرنے کے عمل کرتے ہیں. تو جب کسی کا اوپر بزرگوں کا فیض ہوتا ہے تو یہی ہمزاد، آپ کو پتہ ہی، آپ کا ایک کسی بندے کا ہمزاد بھی عمل ہوتا ہے. دیکھو نا، ایک بندہ خود عمل ہے، اس کا ہمزاد بھی تو عمل ہوگا نا، اس کو بھی عملیات کا پتہ ہوگا. جیسے آپ چلے وظیفے عمل کرتے جاؤ گے ویسے ویسے ہمزاد پاورفل ہوتا جاتا ہے. ایک عامل کا ہمزاد، ایک ولی کا ہمزاد، ایک پیر کا ہمزاد، فرق ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمزاد کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. دیکھو جی، ہمزاد نقصان پہنچاتا بھی ہے، بلا شبہ پہنچاتا ہے، فائدہ بھی دیتا ہے. جو چیز فائدہ دے سکتی ہے وہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. لوگوں 20 ہمزاد کے عمل کرتے ہیں اور اس کی تپسیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں صرف اس کے پاس ہمزاد کا عمل ہے. بھائی ہمزاد کیوں محنت کرتے ہیں؟ کاموں کے لیے. دیکھیں اہم جو آپ کی معاملات ہے نا زندگی میں، اس میں کام بڑا اہم ہے. کام بڑے اہم ہیں. جن لوگوں کو اپنے کاموں کا شوق ہوتا ہے نا تو وہ کافی چیزوں سے متعلقہ، آپ کوئی سورہ مزمل کا عمل کرتے ہو یا سورہ جن کا عمل کرتے ہو یا ہمزاد کا کرتے ہو، آپ اپنے کاموں کے لیے کرتے ہو. کئی لوگ اسے کام لیتے ہیں، کئی لوگ اسے منجی ٹھوکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عملیات میں کیا ہمزاد غیب کی خبریں یا غیب سے چیزیں فزیکلی اس ورلڈ میں لا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ہمزاد جو ہے نا، جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کی خبریں بڑی آسانی سے لا سکتا ہے. اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. غائب کی جو خبریں نا، آسمانوں کے فیصلے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ٹھیک ہے، وہ صاحب علم لوگ جو ہوتے ہیں نا، کشف والے، الہام والے.
دیکھیں کشف اور چیز ہے، الہام اور چیز ہے. جس طرح کہ جی غائب کی خبریں کہ جی میرا اس بات کے کہ جی غائب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے شہد کی مکھی پہ وحی کی. ایک شہد کی مکھی کے اوپر وحی ہو سکتی ہے تو ایک بندے کے جو ہے دل کے اوپر اشکار نہیں ہو سکتا. سلیمان علیہ السلام کا لشکر کوسوں میل دور تھا اور چونٹی اپنے بیل میں بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی اپنے بیل میں گھسو. کیوں؟ وہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. کس لیے آ رہا ہے؟ اس نے ہمیں رونڈ دینا ہے، تو جاؤ جلدی جلدی چلے جاؤ. ایک جو چونٹی ہے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی خبر اس کو کوسوں میل دور ہو سکتی ہے، اور ایک بندہ جو سامنے بیٹھا وہ یہ جان ہی نہیں سکتا کہ آپ بالکل پیاری بات کریں کہ آنے والے وقت کی تو یہ خبر نہیں دے سکتا. کیا دنیا میں کوئی اور شخص جو ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہے اس کی خبر دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے. ہاں یہ میرا سوال دے سکتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں 7 سمندر پار سے روحانیت نہیں جاتی. میں کہتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اگر عملیات اور روحانیت کو سمجھتے ہیں، یہاں سے امریکہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو بھٹی صاحب آپ بھی یہاں پہ دم کرتے ہیں تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی کہ یہ ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد ہو جاتا ہے. بالکل آزاد ہو جاتا ہے. اسپرچل پاور، ایک روحانی بندہ بہت سی شکتیوں کا مالک ہوتا ہے، بڑی پاورز ہوتی ہیں. وہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے تحقیر میری ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. تو انسان جو کہ رب پوری کائنات کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، اس نے انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا، خلیفہ بنا کر بھیجا. اب آپ تصور تو کریں کہ جو رب اتنی کہکشاؤں کا مالک ہے، وہ بندہ جو اس کا نائب ہے اس کو کیا کیا اختیار نہیں دیے. ابھی ہم تک اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہمزاد ہے یا نہیں ہے، جن ہے یا نہیں ہے، پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. وہ رب کا کہتے ہیں غائب کا علم تو اس کے لیے ہے نا. غائب کسے کہتے ہیں؟ جس کو پتہ ہے اس کے لیے غائب تو نہیں ہے نا. دیکھیں نا، جن کو پتہ ہے اس کے لیے تو حاضر ہے، تو غیب کا جن کو نہیں پتا ان کے لیے غیب کا علم. بعض کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آیا ہے تو کوئی عمل اس کی ساری خبریں دیتا ہے، تم یہ کھا کے آئے ہو، یہ پی کے آئے ہو، تمہارے پاس یہ پیسے ہیں، تم فلاں نام ہے، ماں باپ نام ہے، تو یہ سارا کچھ جو متعلقہ بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کے ہمزاد سے انفارمیشن لیتا ہے؟ نہیں، اور بھی علوم ہیں. مثلا دیکھیں استخارہ بھی کیا جاتا ہے، یاد رکھیں استخارہ کیا جاتا ہے، استخارے سے بھی پتہ لگتا ہے. دوسرا یہ کہ مختلف عملیات اور وظائف ہوتے ہیں. یہاں پہ میں نے جب پہلا وظیفہ کیا خبر کے عمل کا، مجھے یاد ہے وہ عمل، یا خبیرو اخبرنی روحانی وائرلیس جسے کہتے ہیں، جیسے یا خبیرو اخبرنی حاضر آن خبر پہنچا کل مخلوقات کی بحق عجیب یا تتائلو یا تتائلو یا تتائلو یا بدو یا بدو. یہ میں نے کیا تھا 21 دن کا عمل، کچھ نہیں، انڈا نہیں کھانا. خیر وہ جانور والی چیز جو استعمال سارا اس سے کر کے بھی کیا. تو لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، آپ کسی کی انفارمیشن پتہ کرا لو گے، کھا کے کیا آیا، پی کے کیا آیا، کرتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے. اصل کام یہ ہے کہ کسی کے کاموں میں اللہ کی مدد و نصرت کیسے حاصل کی جائے. بات یہ نہیں ہے آپ کو پتہ چل جائے. آپ میرے بارے میں جتنی مرضی انفارمیشن دے دیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب میں کہوں گا کہ بھئی میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے، میرا یہ کام اللہ سے کروا کے دو. کام کس سے کروا کے دو؟ اللہ سے. دیکھو اگر ہمزاد ہے، جنات ہے، یا جو بھی مخلوق ہے، وہ کام اگر آپ سمجھتے نا وہ کرتی ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی دماغ کی جو ہے نا وہ دقیانوسی ہے. کام صرف اللہ کرتے ہیں، اللہ کے چاہنے سے کام نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس بیسیوں تسخیر کے عمل ہیں. میں تسخیر کے عمل سے یا ایسے بیسیوں یا علیم و علیم نہیں پڑھ کے پتہ کر لوں گا کہ یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب کام کروانا ہے اللہ تعالیٰ سے تو پھر آپ کیسے کرواؤ گے؟ تسخیر کے عمل سے مراد آپ کی یہ ہے کہ جو کچھ صوفیہ کرام یا کچھ لوگ مرجع خلائق ہو جاتے ہیں اور پوری کائنات جب ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، ان کی شہرت کسی تسخیر کہہ رہی ہے؟ نہیں، تسخیر خلائق ہوتا ہے. تسخیر خلائق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو آپ کے آگے مسخر کرتے ہیں. کیا بات. یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ دیکھو نا جس طرح بندہ جو ہے اللہ بندے کی زبان بھی بنتے ہیں، آنکھ بھی بنتے ہیں، کان بھی بنتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو طاقتیں دی ہوئی نا، تو یہ تسخیر ہوتی ہے. تو تسخیر میں اب کیسے آپ کو، کیونکہ میں تو پریکٹیکل بنتا ہوں، تجربات کا قائل ہوں، تو میں تجربات میں ہی دیکھتا ہوں، ہمزاد کو بھی دیکھتا ہوں، جنات کو بھی دیکھتا ہوں، اور ان چیزوں کو پریکٹیکلی ہوتا ہے کیونکہ میرا تجربہ ہے. اب میں جب تجربے میں جاتا ہوں تو مجھے بہت سی چیزوں سے متعلقہ حیران کن چیزیں ہوتی ہیں. جو لوگ ابھی ان چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے کیسے ہوگا، تو وہ ہم پریکٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں.
تو میں تو جنات کی بھی قائل ہوں کہ جنات بھی خبر دیتے ہیں، ہمزاد بھی دیتے ہیں، لیکن بڑی خبر جو میں سمجھتا ہوں نا وہ اللہ کی خبر ہے. جب اللہ ڈائریکٹ بندے کو الہام کر دیں یا کشف کے ذریعے، وہ ایک بڑی خبر ہے. اور اس سے بھی نیچے کی بات کروں تو آپ کا دھیان چلتا ہے. دیکھو دھیان ایک بڑی مخلوق ہے جو لوگ بڑا نظر انداز کرتے ہیں. لوگ جنوں کے چکر میں پڑ گئے، ہمزاد کے چکر میں پڑ گئے. دھیان ایک پاورفل چیز ہے جو دھیان کو ارتکاز کہیں گے، یکسوئی کہیں گے، میڈیٹیشن کہیں گے یا توجہ کہیں گے؟ نہیں، دھیان ایک مخلوق کا نام ہے. ٹھیک ہے. جس کے ساتھ آپ کا روحانی تعلق ہے اس کا نام ہے، اس کے تصور کا نام تصور شیخ کہہ لیں اسے، آپ تصور شیخ کہہ لیں. تو یعنی کہ اگر تصور شیخ بھی ارتکاز ہوا نا کہ آپ مرشد کا تصور پکاتے ہیں. نہیں، یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ کام کرتی ہے، یہ مخلوق ہے. تصور تو آپ نے امیجنیشن کر لیا کہ یہ ہے. نہیں، جب آپ نے کسی چیز کو دیکھ لیا، ایک وہ بندہ ہے، ایک اس بندے کا دھیان ہے. وہ جو دھیان ہے نا وہ ایک پاورفل انرجی کا نام ہے، ایک وہ انرجی کا نام ہے جو کام کرتی ہے. تو یہ کسی کو عطا ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا. کسی کا فیض چلتا ہے، کسی کا نہیں چلتا، ہر کسی کو نہیں ملتا. میں نے اس دھیان کے ذریعے یہ جو آپ کہتے ہیں نا ارتکاز، ہندوؤں اور سکھوں کو اپنے کام اللہ سے کرواتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنا پاورفل ہے، یہ اتنی زبردست چیز ہے. کیوں کہ اللہ کو ایک چیز بڑی پسند ہے. اللہ کو ایک چیز یہ پسند ہے کہ وہ بندہ جو بندہ کس چکر میں یہاں پہ ایک اور بھی بندہ اس چکر میں ہے کہ یا اللہ پاک میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھے مل. یہ ایک بندے کی بڑی سچی خواہش ہے. میں نے رب کو پانا ہے، رب کی محبت میں رہنا ہے. اور رب کس ٹون میں ہے؟ رب کہتا ہے کہ مجھے بندے سے محبت ہے. رب کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے بغیر اس کائنات کو ہی نہیں بناتا. میری ہر بندے کی خواہش ہے یا اللہ تو قادر مطلق ہے، تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. ہر بندہ رب کی محبت میں بیٹھا ہوا ہے. یہی بات میں رب کے پاس جاتا ہوں، رب کہتا ہے نہیں، او میرا بندہ نبی بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کی آل بیٹھی ہوئی ہے، جو اس کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. بندہ کہتا نہیں رب میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ ایک سسٹم رب سے تعلق کا بات ہے، رب سے تعلق جڑ جائے. رب سے جڑنا بندے سے جڑنا ہے. سبحان اللہ. دیکھو میں آپ کو یہاں پہ بات کروں، اگر آپ ماں سے محبت کرتے ہو تو آپ کو یہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ ماں والے ہو، آپ کو کہا جائے گا اللہ والا ہے. اگر آپ باپ سے محبت کرتے ہو نا، کوئی بھی نہیں کہے گا آپ باپ والے ہو، کہے گا اللہ والا ہے. آپ استاد سے محبت کرتے ہو نا، یہ نہیں کہے گا استاد والا ہے، کہے گا اللہ والا ہے. اور جب اللہ سے محبت کرو گے بھائی اللہ سے، اب یہی چیز سمجھانے میں، ماں سے محبت کو اللہ والا، باپ سے محبت کو اللہ والا، استاد سے محبت کو اللہ والا، نبی سے محبت کو اللہ والا. اور بھائی یہ محبت رب نے تو رکھ دی ان میں. تو لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جہاں سے رب ملتا ہے نا اس کو چھوڑ کے ڈائریکٹ رب کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے کام نہیں ہوتے. تو دھیان وہاں کام کرتا ہے. تو جی آپ دھیان سے جو بات کر رہے ہیں، کیا ہمزاد میں یہ طاقت ہے کہ کسی بھی انسان کا دماغ پڑھ لے؟ ہاں بالکل طاقت ہے. یہ اس کے ہمزاد سے رابطہ کرے گا جو اس کے دماغ تک رسائی کرے گا. وہ اس کے دوسرے کے ہمزاد سے بھی تو بات چیت چل سکتی ہے نا. دوسرا ہر بندے کا ہمزاد تو ہے نا. آپ کی انرجی ہمزاد والی ہے، دوسرے کی ہمزاد والی. کیا پتا آپ کی میری نہ بنتی ہو، میرے ہمزاد کی اور آپ کے ہمزاد کی بنتی ہو. آپ کا اس پہ قابو ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو ایک شتر بے مہار ہے، وہ جہاں مرضی جائے. وہ چاہے تو اس وقت داتا صاحب بیٹھا ہو، چاہے تو اس وقت وہ کسی سینمے میں فلم دیکھ رہا ہے، چاہے تو کسی دودھ والی، اس کو دودھ پسند ہے، دودھ والی دکان پہ بیٹھا ہے. آپ کا کیسے قابو کر لو گے؟ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ میرے سے آپ کی آج ملاقات ہوئی ہے، کیا پتا میرا ہمزاد آپ سے رات پروگرام سے پہلے مل کے آ گیا. اس میں دو جی اکثر جو ہوتا ہے نا ہمزاد کے وجہ سے کیا جو ماورائی علوم کی طرف ہمارے دوست آتے ہیں ان کی اکثر خواہش ہوتی ہے کہ محبوب قدموں میں آئے کہ میں اربپتی بن جوں. تو کیا ہمزاد میں یہ طاقت ہے کہ کسی کو اربپتی بنائے ایک، اور کیا ہمزاد میں یہ طاقت ہے کہ محبوب کو آپ کے قدموں میں لا کے پھینکے؟ میں ایک بات یہاں پہ کہتا ہوں کہ جس رب نے آپ کو پاورز اور طاقتیں دی ہے نا، لوگ ایک بہت ہی یہ سوال چکر میں کہ محبوب قدموں میں آتا کیسے ہے. ایک بہت بڑا سوال، محبوب قدموں میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا محبوب قدموں میں آتا ہے جو کسی کے قدموں میں بیٹھتا ہے. میں اس بات کے حق میں ہی نہیں، مجھے نہیں ایسا بندہ نظر وہ کہتا میں محبوب قدموں میں لا سکتا ہوں. آپ کو خود کسی کے قدموں میں بیٹھنا نہیں آتا، آپ کسی کا محبوب قدموں میں کیسے لاؤ گے؟ آپ کو اس پروسیجر اس بٹی سے گزرنا نہیں پڑے گا. تو محبوب ان کا قدموں میں ہوتا ہے، بلکہ پوری کائنات ان کے قدموں میں ہوتی ہے. جس کو چاہے جس کے مرضی قدموں میں رکھ دو. تو کن فیکون کی چھڑی آپ کے پاس ہے.
یار یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا نا, کیسے آپ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہو اللہ کی قدرت کے آگے. ایک بندے کے آگے جھکنا نہیں آتا, رب کے پاس کیسے جھکے گا وہ؟ کیا ارتکاز اور جو ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں صوفیہ کرام, جو دنیا بھر میں جتنے بھی اسپرچولسٹ ہیں میڈیٹیشن سینٹر کھلے ہوئے ہیں, دنیا بھر میں لوگ میڈیٹیٹ کرتے ہیں, کیا ارتکاز میڈیٹیشن یکسوئی تصور شیخ کے بعد کوئی انسان اس پوزیشن میں آتا ہے کہ ہم ذات کو دیکھ لیں؟ دیکھیں یہ عطا ہے اللہ تعالیٰ کی. میں سمجھتا ہوں پہلی منزل ہے نا وہ تصور شیخ ہے, باقی ساری چیزیں اسی سے نکالی ہوئی ہیں. ارتکاز کر لیں, مراقبہ کر لیں, میڈیٹیشن کر لیں, یہ سارا کچھ محبوب کی محبت کے بعد ہی ہے. جب نبی کی محبت مل جائے, جب کسی کا عشق مل جائے, یہ اسی سے سارا کچھ نکلا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بڑی منزل کو چھوڑ کے چھوٹی منزل کی طرف نہیں جانا چاہیے. بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ ہے اور اللہ کا محبوب ہے یا اس کے محبوب کے چاہنے والے ہیں. جب آپ کو وہ مل جائے نا تو ارتکاز بھی مل گیا, میڈیٹیشن بھی مل گئی, آپ جس چیز میں ہاتھ رکھو گے, امزاد پہ ہاتھ رکھو گے, امزاد بھی مل گیا. دعوت میں کوئی بندہ ایک سالک ہے, ایک طالب علم ہے, ایک اسپرچولسٹ ہے, وہ ساری زندگی کوشش کرتا ہے ریاضت کی, مجاہدے کی, تسبیحات کی, ذکر اذکار کی, ابس دم کی, تزکیہ نفس کی, سارے پروسیس کرنے کے بعد جب اس کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے, جب اس کا ویژن آن ہو جاتا ہے, تو کیا وہ اس وقت اپنے ہمزاد یا دوسرے کے ہمزاد کو دیکھ سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ بندہ اپنی باطنی آنکھ خود کھول لے. میں اس چیز کے حق میں نہیں نا. جب مرشد کی نگاہ اس کی باطنی آنکھ کھولتی ہے تو سارا دراک کر لیتی ہے کہ اس بندے نے کہاں کہاں کھولنی ہے, کہاں کہاں اس نے بند کرنی ہے. عام بندے کو یہ عطا ملتی ہی نہیں ہے. یہ خاصاں دی گل عامہ آگے. جو بندہ جس کی باطنی آنکھ کھول رہا ہے نا, وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے اس نے کب کھولنی ہے, کب بند کرنی ہے, کہاں غلطی کرنی ہے, اس کو پہلے سمجھانا ہے, کیسے اس کو لے کے چلنا ہے. میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوتا کہ ایک باطنی آنکھ کھل جائے اور وہ روحانی دنیا میں اپنی مرضی کرے. روحانیت یا یہ آپ کی پورا جو چیپٹر ہے, روحانیت اس چیز کا نام ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا. آپ جانتے ہیں جو بندہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری باطنی آنکھ کھلے یا نہ کھلے. اس چیز کو کوئی فرق نہیں پڑتا محبوب قدمے میں ہو یا نہ ہو. اس چیز کو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے کیا نہیں سوچتا. تو میں سمجھتا ہوں جس بندے کو جس چیز کا شوق ہوگا وہ نہیں ملتی. روحانیت میں جو چیز آپ اپنے اندر لے کے جاؤ گے وہی امتحان بنتی ہے. تو آپ اپنے دل میں یہ لے کے آئے ہو کسی بابے کے پاس, کسی درویش کے پاس, کسی مرشد کے پاس میری باطنی آنکھ کھل جائے, وہ سب سے پہلے وہی بند کرے گا. تو ایک بہت بڑی بھول بھلکیاں ہیں لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں. روحانیت کس چیز کا نام ہے؟ روحانیت اپنے آپ کی مٹانے کے لیے آئے تھے. آپ کسی کی اپنی خواہشیں مٹانے آئے تھے. آپ تو دنیا کی نفی کے لیے آئے تھے, تو آپ پھر دنیا لینے آئے بابے کے پاس یا کسی درویش کے پاس, کسی کلندر کے پاس, کسی پیر کے پاس. وہ تو آپ کی نفی کرے گا. جب آپ کا برتن خالی کرے گا تو پھر ہی رنگ آئے گا نا, درویش کا رنگ, اللہ کا رنگ, پیر کا رنگ, استاد کا رنگ, کسی نبی کا رنگ. تو اب رنگ, اگر بندہ رنگا والا ہو تو اس کو کیا ہے میری باطنی آنکھ کھلے نہ کھلے, میرا ہمزاد کام کرے نہ کرے. وہ کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ رب راضی ہو گیا, اللہ راضی ہو گیا. رب کی شان کیا ہے, نبیوں کی شان کیا ہے, اولیاء کی شان کیا ہے. آپ کیا کر رہے ہو؟ زندگی ایسے گزارنی ہے ہم نے. تو جی بڑی سی بات کریں, کیا آپ کسی اپنے علاوہ کسی ایسے شخص سے کبھی ملے ہو جس کی امزاد سے ملاقات ہوئی ہو, جس کی امزاد سے واسطہ ہو, جو امزاد سے باتیں کرتا ہو؟ کیا کسی ایسے بندے سے ملے آپ کو؟ بہت جھوٹ ہے اس لائن میں. اچھا یہ نہیں ہے؟ بہت 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 کچھ کہتے ہیں لوگ کہ ہماری ہمزاد کا عمل کر لیا, اب ہمزاد ہمارے کام کرتا ہے, کیونکہ ہڈن علم ہے. یہ علم جو ہے نا, میں کہتا ہوں کہ یہ لاکھوں اور کروڑوں میں چند لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ عطا ہوتی ہے. کیا یہ کہ آپ ہمزاد سے مل لو, یا بزرگوں کا فیض ہو, یا جن کا دھیان چلتا ہو, یا جن کی کن والا, آپ لفظ بڑا پیار سے ادا کرتے ہیں, کن ہو جاتا ہے. بھائی کن کے لیے کن ہونا پڑتا ہے. یہ آسان سی بات ہے کہ کن, یا میں دیکھ رہا, یہ آسان سی بات ہے, یا میں دیکھ لاں گا تیرے کام نو, یہ آسان سی بات ہے. اس کے لیے بڑا پینڈا طے کرنا پڑتا ہے. یہ ایک سفر کا نام ہے, یہ اپنی نفی کا نام ہے. یہ جب درویش اپنے رنگ میں ہوتا ہے, فقیر اپنے رنگ میں ہوتا ہے, یہ ایسے کہتے ہیں کہ جا میں تیرے کام دیکھ لیں گے, ایسے ہوتا ہے بڑا. اور بھائی یہ وہ اللہ کا عزت, اس میں اس بندے کی روحانی طاقتیں ایسے لگتی ہیں کہ وہ خود اس کو چیک کرو, یار یہ تو کام کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ لاں گا, تو وہ کہتا ہے میں ماڑا ہوں. اب وہ بندہ جو کہتا ہے یار دیکھ لاں گا, اب اس کو دیکھتے ہو کہتا ہے یا اللہ میں ماڑا ہوں, میں غریب ہوں. عاجزی, اس کی عاجزی کی انتہا تو دیکھو. وہ تو کوسوں مٹی کے اندر بیٹھا ہوا مافیا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا میں تیرے کام دے. وہ کس کے سہارے کہہ رہا ہے؟
کون ہے جو اس کے پیچھے اس کی بیک کر رہا ہے؟ کون ہے کس کا رنگ بول رہا ہے؟ وہ کسی درویش کا رنگ ہے، کسی اہل بیت کا رنگ ہے، وہ جنہوں نے میدان کربلا میں اپنے خونوں کی قربانیاں دی ہیں. وہ اس کو مان نہیں ہوگا اپنے باپ پہ، اس کو مان نہیں ہوگا اپنے درویش پہ، اس کو مان نہیں ہوگا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ بھی قربانی نہیں دی اور دعوے کرتے پھرتے ہو. کس بات کا دعویٰ؟ آپ کو پتا ہے روحانیت قربانی مانگتی ہے، اور قربانی وہ جذبہ ہے جو فرشتوں کو میسر ہم نہیں. بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں روحانیت کا، تو آپ کی صحبت سے فیض اٹھاتے ہوئے سادہ لفظوں میں روحانیت کیا ہے؟ اپنی نفی کرنا، اپنی ذات کی. اپنی ذات کی. اگر آپ کے اندر کچھ ہے نا، اگر آپ کا اپنا ہے تو آپ کی روحانیت نہیں ہے. روحانیت وہ ہے جو کسی نے آپ کے اندر رنگ دی ہے. اور فکر، درویشی، تصوف، وہ کیا ہے؟ یہ فقر، درویشی اور روحانیت جو ہے نا، یہ وہ کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلزار ہوتا ہے. تو یہ آپ نے آپ کو مٹانے کا نام ہے. میں نے روحانیت اس چیز کو سمجھا ہے کہ جب آپ اللہ کی محبت میں، کسی پیر کی محبت میں، کسی درویش کی محبت میں اپنی ساری خواہشیں اس کے قدموں میں رکھتے ہو، کسی کے سامنے سرنڈر کر دینے کا نام، اپنی نفی کا نام، ترک اپنی ذات کا، وجود کا، اپنی ہر چیز کا. لیکن یہ بھی آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. یاد رکھیے گا، اپنی مرضی سے اپنی نفی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے دنیا ترک نہیں کر سکتے. اس کے لیے بھی آپ کو آرڈر آئے گا. کسی کو آرڈر آتا ہے خود ہی اس رستے پہ چل پڑے ترک دنیا. کیوں؟ آپ کو کس نے اجازت دی ترک دنیا کی؟ آپ اپنی مرضی کی. آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے ایک سوال رکھتا ہوں، کیا آپ اپنی مرضی سے ترک دنیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی توفیق کے بغیر پاسبل نہیں. کوئی ہوتا ہے جو کہتا ہے، کوئی ہوتا ہے کہ یار آپ کو دنیا حاصل کرنی ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں نظام جب کائنات کی ابتدا ہوئی نا، دو چیزوں سے ہوئی. کس چیز سے ہوئی؟ حکم ہوا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. کئیوں نے کر دیا، کئیوں نے نہیں کیا. تو حکم سے ہوئی. جنہوں نے حکم مانا، روحانیت محبت کا نام نہیں ہے، روحانیت حکم ماننے کا نام ہے. تو ایک تو سرنڈر کرنا ہے، دوسرا حکم ماننا ہے. جس بندے کی زندگی میں حکم ہوگا نا، وہ روحانیت پہ چلے گا. اب لوگ کہتے ہیں جی میں اپنی میں ماروں گا، میں اپنی میں ماروں گا. میں تو تیرے اندر خود ہے، تو کیسے میں مارے گا اپنی؟ بھائی کیسے میں مارے گا؟ مار سکتا ہے کوئی بندہ اپنی میں؟ نہیں مرتی. میں ہمیشہ دوسرا بندہ مارتا ہے. اس کو پتا ہوگا تیرے اندر کیا ہے. تیرے اندر دنیا ہے، شہوت ہے، عورت ہے، پیسہ ہے. تو میں تو خود مرتی نہیں ہے. تو حکم ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے دنیا چھوڑ دو، چھوڑ دو. حکم ہوتا ہے دنیا سے محبت کرو. اب حکم ہوگا جو دنیا سے محبت کرو، وہی آپ کی روحانیت ہے. ایک بندہ دنیا سے محبت کر رہا ہے کیونکہ وہ حکم پہ چل رہا ہے، اور ایک بندہ دنیا کو چھوڑ رہا ہے، وہ بھی حکم پہ چل رہا ہے. تو روحانیت کس چیز کا نام ہوا؟ حکم ماننے کا، بات ماننے کا. دیکھو اگر آپ کی زندگی میں کوئی بڑا نہیں نا جس کی آپ بات نہیں مانتے، یہ سارے تصوف، یہ ساری روحانیت، یہ سارے کشف، یہ سارے الہام، میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں زندگی میں جن کا بابا نہیں، جن کا استاد نہیں، انہوں نے نبیوں کا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نبی تھے. اور جس کا استاد ہوگا وہ استاد کے پاس جائے گا نا، وہ پتا اس کی نظر دیکھتا ہے ایسے، ساری اس کی روحانیت اور ساری اس کی بڑکے دڑم کر کے زمین پہ گرتی ہے. ایک ہی بندے کے آگے وہ جھک جاتا ہے. وہ ایک سجدہ جو تو گرم سمجھتا ہے، 1000 سجدے دے دیتا ہے آدمی کو نجات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ایک بندے کے آگے جھکنا نہیں آتا. اور روحانیت حاصل کرنے کبھی کسی کا، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا، ایک بندے کا ہوتا ہی نہیں. تو روحانیت تو صرف ایک بندے کا ہونے کا نام ہے. اللہ ایک، نبی ایک، درویش ایک، پیر ایک. بات کیا داؤد جی یہ صوفی، روحانی، درویش، فقیر، یہ سب جو رائے سلوک کے مسافر ہوتے ہیں، یہ پیدائشی فطری ہوتے ہیں یا حالات کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ نہیں، کسی کی نظر ہوتی ہے، کوئی سلیکشن ہوتی ہے. خواتین و حضرات، داؤد جی کا فیض اور ان کی بصیرت افروز جو گفتگو ہے وہ جاری و ساری ہے. ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر ہم داؤد صاحب سے تو روحانیت پہ، تصوف پہ، اورا پہ، اور جو ہمارا حمزات جو ہمارا بنیادی ٹاپک اس پہ پھر بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد.